اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین مکرم، ناظرین محترم۔ میں گناہ گار، میں عاصی، میں ناچیز نے چینل کا اجرا کر کے ایک بہت بڑی جسارت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس بات پر ہمت دے، توفیق دے اور میرے عمل کو آگے پھیلائے، جو کہ میری زندگی کا مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے اصحاب اور ان سے وابستہ ہستیوں اہل بیت کے بارے میں جو میں جانتی ہوں، جو میرے مطالعہ میں ہے، وہ دوسرے لوگوں تک پہنچے۔ تو جناب، آج میں آپ کی خدمت میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے ایسے پہلو سامنے نمایاں کروں گی جو شاید آپ میں سے بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ میں 4 ایسی خوبیاں تھیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر ارشاد فرمائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھری محفل میں وہ دریافت فرمائیں۔ ناظرین کرام، ان خوبیوں کو بیان کرنے سے پہلے میں حضرت جعفر طیار کی زندگی کا مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتی ہوں۔ وہ تعارف یقیناً ان کی زندگی اسلام کی خدمت میں وقف ہوئی ہے۔ وہ بہترین سپہ سالار تھے، انتہائی سادہ مزاج کے انسان تھے، اور ان کی سپہ سالاری میں ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ اس پر جب وہ مسلمان ہوئے، کس طرح مسلمان ہوئے، کون تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا کیا رشتہ تھا، اس کے بارے میں تھوڑا سا جان لیں۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے انتہا محبت فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ آپ کا نام مبارک جعفر، والد کا نام ابو مناف حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے سگے چچا حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سگے بھائی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت جعفر طیار اپنے والد ابو طالب کے ساتھ گزر رہے تھے کہ ان کے 2 رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عبادت کر رہے تھے۔ حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم بھی اپنے ابن عم کے ساتھ ان کے پہلو میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت جعفر طیار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بائیں پہلو میں کھڑے ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عبادت میں جب دیکھا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عبادت میں بڑی لذت آئی۔ حضرت جعفر طیار اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ ایک روایت کے مطابق 31، دوسری روایت کے مطابق 32 لوگ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ایمان لا چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 33ویں شخص تھے جو مسلمان ہوئے، یعنی کہ ابتدائی طور پر مسلمان ہونے والوں میں حضرت جعفر طیار کا نام بھی آتا ہے۔ آپ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ مکہ میں کفار کے ظلم و ستم کے نتیجے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ ادھر کفار کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو انہیں ایسے لگا کہ اگر مسلمان اسی طرح ہجرت کرتے چلے گئے اور وہاں مختلف علاقوں میں پہنچ کر اسلام کو پھیلاتے چلے گئے تو ہماری اجارہ داری ہمارے مذہب کا کیا ہوگا، ہماری سرداری کہاں جائے گی۔ چنانچہ انہوں نے طے کیا کہ وہ تحائف لے کر نجاشی کے دربار میں پہنچیں گے۔ انہوں نے تحائف لیے، نجاشی کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ نجاشی ان کے تحائف لے کر خوش تو ہوا، لیکن جب کفار نے ان سے اس بات کا مطالبہ کیا کہ ہمارے کچھ لوگ آپ کے پاس مسلمان ہو کر آ گئے ہیں، انہوں نے نیا مذہب اختیار کر لیا ہے، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، اس بات پر نجاشی کے دل میں بھی یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ آخر ایسا کون سا مذہب ہے، ایسا کون سا کام ہے جو ان کے کرنے سے ان لوگوں کو واپس بلایا جا رہا ہے۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو بلانے کا حکم کر دیا۔ ادھر مسلمانوں کو جب حکم ہوا، مسلمان بلائے گئے۔ مسلمانوں نے آپس میں طے کیا کہ وہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ یعنی نجاشی سے بات چیت کرنے کے لیے آگے کریں گے۔ چنانچہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بادشاہ کے سامنے آگے کیا گیا۔
بادشاہ نجاشی نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ جواب دے دیا گیا جعفر طیار ابو بن ابو طالب۔ پھر بادشاہ نے سوال کیا کہ تم نے کوئی نیا مذہب اختیار کیا ہے؟ تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی قسم کا کوئی روب کہ بادشاہ میرے سامنے ہے میں اس کا جواب نہ دوں، کوئی بھی روب، کوئی بھی خوف بلائے طاق رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا بے شک میرا مذہب اسلام ہے جو میں نے اختیار کیا ہے۔ پھر بادشاہ نے پوچھا کیا تمہاری کوئی کتاب بھی ہے؟ تو انہوں نے وہ بھی بتایا کہ ہماری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر نازل کی ہے اور ابھی تک نازل ہو رہی ہے۔ پھر انہوں نے ان کے سامنے سورہ مریم کی آیات کی تلاوت بھی کی۔ لیکن جب بادشاہ سے باقاعدہ ان کا مکالمہ شروع ہوا تو وہ کچھ اس طرح تھا۔ حضرت جعفر طیار نے جواب دیا اے بادشاہ، ہم جاہل تھے، مردار کھاتے تھے، بدکاریاں کرتے تھے، رشتہ دار اور کمزوروں کو ستاتے تھے، جوئے اور شراب کے عادی تھے۔ غرض کون سی برائی تھی جو ہم میں نہ تھی؟ شرافت نام کی نہ تھی، راست بازی نام کی نہ تھی، رشتہ داروں کو تکلیفیں دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے ہی، ہمارے قبیلہ میں ہی سے جب اٹھے، انہوں نے ہم پر جب اسلام کی دعوت دی تو اس پر ہمیں پتہ چلا کہ ہمیں پیدا کرنے والا خالق ایک ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ جھوٹ ختم کر دو، عورتوں کو مت ستاؤ، ہمیں بت پرستی سے روکا اور ہم ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ یہ سننا تھا کہ نجاشی کی کیفیت تبدیل ہونا شروع ہو گئی۔ اس نے کہا کیا تمہاری کوئی کتاب ہے؟ تو کتاب جیسے میں نے اوپر ذکر کیا انہوں نے اس کا جواب دیا، تو اس پر حضرت جعفر طیار نے سورہ مریم کی وہ آیات میں سے جن میں حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تھا خاص الخاص وہ پڑھی اور ان کے سامنے جب تلاوت کی تو نجاشی فوراً کہہ اٹھا کہ بے شک جو تم نے کہا ہے، جو تم نے آیات پڑھی ہیں، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام اس سے تنکا بھر بھی زیادہ نہ تھے۔ یعنی کہ انہوں نے بھی اس چیز کو مان لیا، نجاشی نے بھی اس چیز کو مان لیا کہ میرے نبی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، بیٹے نہیں، جو کہ بعد میں اس چیز کو اس طرح شامل کر لیا گیا۔ ناظرین کرام، حضرت جعفر طیار وہ صحابی ہیں کہ جن کی انمول خوبی جو میں نے شروع میں آپ کو بتائی، ان کے بارے میں فرشتے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگاہ فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں حضرت جعفر طیار کی 4 باتیں بہت پسند کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی باتیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے استفسار پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں ہاں مجھ میں 4 باتیں زمانہ جاہلیت ہی سے ہیں۔ نمبر 1، میں شراب نہیں پیتا اور نہ کبھی پہلے پی، کیونکہ میں زمانہ جاہلیت سے ہی یہ کام نہیں کرتا تھا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اس سے عقل زائل ہوتی ہے اور میں اپنی عقل کو تیز رکھنا چاہتا تھا۔ دوسری بات، میں شروع سے بت پرستی کے خلاف تھا، کیونکہ یہ بت نہ بولنے کے نہ کرنے کے۔ نمبر 3، میں نے زنا کبھی نہ کیا اور اب بھی نہیں کیا، نہ پہلے زمانہ جاہلیت میں کیا، نہ ہی آئندہ کیا اور نہ ہی کروں گا، کیونکہ یہ ایک لغو بات ہے جس سے انسان کا کردار خراب ہوتا ہے۔ چوتھی بات، میں نے جھوٹ زمانہ جاہلیت سے ہی کبھی نہیں بولا اور آئندہ بھی نہیں بولوں گا۔ یہ ہوتی ہیں اللہ والوں کی باتیں۔ ناظرین کرام، آپ نے سنا کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو جن کے اندر نیکیاں پہلے سے بھی موجود تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک دعوت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اشارے پہ کس طرح وہ اپنی تمام اجارہ داریاں، اپنی سرداریاں، اپنے قبائل کی برتریاں چھوڑ کر مسلمان ہو گئے اور ہر چیز کو بالائے طاق رکھ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی اپنے صحابہ اکرام کے بارے میں فرمایا ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، پس جس کے پیچھے چل پڑو گے کامیابی پا جاؤ گے۔ تو جناب، یہ ہیں
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تربیت یافتہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنگی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں رہنے والے صحابی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے اعلیٰ اخلاق سیکھنے والے لوگ، اور ان جیسے لوگوں نے اسلام کے چاند کو، اسلام کے سورج کو بلند کیا اور اسلام کو پوری دنیا تک پھیلا دیا۔ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اپنی ہی ایک ربائی پیش کرنا چاہوں گی، پسند آئے تو ناظرین ضرور تھمز اپ دیجیے گا۔ ارشاد عرض ہے، ذرہ میں تیرے در کا بن جاؤں، ذرہ میں تیرے در کا بن جاؤں، کچھ اس طرح میں تجھ سے تن جاؤں، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مصداق، اطیع اللہ و اطیع الرسول کے مصداق، مثل اصحاب و صوفیہ بن جاؤں۔ ناظرین کرام، خواہش یقیناً میری بہت بڑی ہے کہ میں بھی مثل صحاب و صوفیہ بن جاؤں۔ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے قدموں کی دھول، ان کے قدموں کا ایک ذرہ بھی بنا دے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحاب کے بعد تابعین، اور ان کے بعد تبع، ان کے بعد اولیاء اللہ اور صوفیاء اللہ اور اللہ کے نیک بندے علماء اکرام، ان سب کے قدموں کی دھول بھی بنا دے تو یہ میرے لیے باعث سعادت ہوگا۔ ناظرین کرام، اسی پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ایک دوسرے کے لیے آسانیاں بانٹنے والا، آسانیاں پیدا کرنے والا بنائیں۔ کسی کو تکلیف مت دیں، کسی کو تکلیف مت دیں، جو کام خود کر سکتے ہیں اس کام کو دوسروں پر مت ڈالیں، دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں، انشاءاللہ آپ کا خدا آپ کے لیے آسانی پیدا کرے گا۔ میری ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور تھمز اپ دے کر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیجئے۔ اس کار خیر میں مجھ عاصی کو، مجھ گناہ گار کو سپورٹ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔